حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا کی مکمل کہانی۔ پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ مکہ مکرمہ میں سن 600 عیسوی کے قریب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ قریش کے معزز ترین خاندان بنو ہاشم سے تھے اور آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور بعد میں داماد بنے۔ بچپن سے ہی آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پاتے رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی تربیت فرمائی۔ اخلاق، علم، بہادری اور تقوی سب آپ کی فطرت میں شامل ہو گئے۔ اسلام قبول کرنا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ایک نوجوان علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 10 سال تھی۔ آپ نے فوراً کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں۔ یوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کم سنی میں ہی اسلام قبول کر کے اپنی زندگی کی سمت متعین کر لی۔ ہجرت کی رات، وفاداری کا معجزہ۔ جب مکہ میں کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا خوفناک منصوبہ بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو وفاداری کی ایک بے مثال قائم ہوئی۔ اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی، تم میرے بستر پر سو جانا تاکہ دشمن سمجھے کہ میں ابھی گھر میں ہوں۔ حضرت علی نے مسکرا کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں سو جاؤں تو آپ محفوظ رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں علی۔ پھر کیا تھا، شیر خدا فوراً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ اس رات حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوئے، جبکہ باہر قاتلوں کی تلواریں بے تابی سے ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ یہ تھی قربانی، وفاداری اور ایمان کی وہ انتہا جسے تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی۔ میدان جنگ میں شجاعت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بدر، احد، خندق، خیبر، حنین تمام بڑی غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ ہر میدان میں ان کی تلوار نے حق کا دفاع کیا اور باطل کو پسپا کیا۔ غزوہ بدر میں انہوں نے اس پہلی بڑی جنگ میں اپنی تلوار کی دھاک بٹھا دی اور کئی مشرکین کو جہنم واصل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں فرمایا، علی کا ایک وار 1000 عبادتوں سے بہتر ہے۔ غزوہ احد میں شجاعت۔ جب غزوہ احد کے نازک موڑ پر مسلمانوں کی ایک جماعت نے میدان چھوڑ دیا اور کفار نے پیچھے سے حملہ کر کے اسلامی لشکر میں افراتفری مچا دی تو حالات انتہائی خطرناک ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گنتی کے چند صحابہ ہی باقی رہ گئے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب بزدلی اور بہادری کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے، مگر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہٹے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کھڑے ہو کر لڑتے رہے، تلواروں کو اپنے جسم پر لیا اور ہر حملہ آور کا راستہ روکا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ خطرہ ہوتا تو حضرت علی تیزی سے آگے بڑھتے اور دشمن کو چیرتے ہوئے واپس آ کر حفاظت کے لیے ڈٹ جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس روز 16 زخم کھا کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے رہے۔ ان کے ہتھیار ٹوٹ گئے، تلواریں ٹوٹ گئیں، مگر ان کا عزم نہیں ٹوٹا۔ آپ نے نبی کریم کو احد کے میدان میں ہر طرف سے گھیرے ہوئے دشمنوں سے محفوظ رکھا۔ آپ کی یہ شجاعت غزوہ احد میں ایمان کی پختگی اور وفاداری کی سب سے بڑی دلیل بن گئی۔ جنگ خیبر اور شیر خدا کا لقب۔ یہ جنگ اسلام کی بڑی فتوحات میں سے تھی۔ جب خیبر کا قلعہ کئی دنوں کی کوشش کے بعد بھی نہ کھولا جا سکا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں وہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ آپ نے شدید بخار کے باوجود قلعے کی طرف یلغار کی۔ انہوں نے قلعے کے بھاری بھرکم دروازے کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ پھینکا
اور اسے ढाल کے طور پر استعمال کیا۔ اسلام کو فتح دلانے والے اس بے مثال کارنامے پر ہی انہیں شیر خدا کا لقب ملا۔ علم اور عدل، فہم و فراست کا خزانہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف بہادر ہی نہیں بلکہ عالم، قاضی اور عادل بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کا دور آنے پر عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کیا جسے آج تک سنہری دور کہا جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں مگر عقل مند آخرت کی فکر کرتا ہے۔ ان کا عدل اتنا مشہور تھا کہ لوگ ان کے پاس فیصلوں کے لیے دور دور سے آتے تھے۔ شہادت، کعبہ کے رب کی قسم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا اختتام بھی ایمان کی روشنی میں ہوا۔ سن 40 ہجری میں رمضان المبارک کی ایک صبح جب آپ کوفہ کی مسجد میں فجر کی نماز کے لیے گئے تو ایک خارجی شخص عبد الرحمن بن ملجم نے زہر آلود تلوار سے وار کیا۔ حضرت علی کے لبوں پر آخری الفاظ تھے، فزت و رب الکعبۃ، یعنی کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یوں شیر خدا جوانی، علم اور شجاعت کا یہ پیکر شہید ہو گئے مگر اسلام میں ان کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گیا۔ سبق اور اختتامی پیغام۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان ہو تو طاقت خود بخود آتی ہے۔ علم اور عدل ایک مومن کا زیور ہیں۔ قربانی کے بغیر کوئی عظمت نہیں۔ وفاداری ایمان کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی یہ داستان ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ حقیقی قیادت طاقت سے نہیں بلکہ علم، عدل اور اللہ پر مکمل توکل سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو حضرت علی کی یہ عظیم داستان بالخصوص غزوہ احد میں ان کی شجاعت پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید تاریخی، بہادری اور ایمان افروز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو ہیروز کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔